ہمارے اگلے اسپیکر کا نام ہے جناب عامر حق صاحب. ابھی ان کا جو چینل ہے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے آواز حق، 1 سال پہلے انہوں نے اس چینل کو کریٹ کیا ہے، اور اپنے چینل سے پہلے بھی یہ زیتون ایف ایم لائیو اور زیتون ایف ایم نیوز، یہ 2 یوٹیوب چینلز کے نام ہیں، ان میں یہ مختلف پروگرامز پر ایکٹیو تھے. تو اب میں گزارش کروں گا جناب عامر حق صاحب سے کہ وہ اپنے مائک کو آن کریں اور اپنی گفتگو 10 منٹ میں مکمل کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ دوستوں کا اور ان کے صبر کا، جو نیچے ناظرین ہیں اور جو سٹیج پہ ہیں. بڑی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ للہیت کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی تسلی دے کر ایک شرط رکھی غلبے کے اصول کو سمجھانے کے لیے. انتم الاعلون، ایک حدیث میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام فطرتی طور پر ایسا سسٹم ہے جس نے بالآخر غلبہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے. ولا یعلی علیہ، اس پر غلبہ حاصل نہیں کیا جائے گا. جو آیت میں نے پڑھی ولا تہنوا ولا تحزنوا، نہ پریشان ہو نہ غمزدہ ہو، اور تم ہی غلبہ پاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ متمسک رہنا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کے ساتھ معلق رہنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ شرط قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. آج کا موضوع، میں نے اسلام کیوں نہیں چھوڑا. اسلام کو اگر حبیب جالب صاحب کے ایک شعر کو تھوڑا سا تغیر کے بعد اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو اسلام اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں تو سورج ہوں، میرے آگے ستارے کیا ہیں. میں تو سورج ہوں، ستارے میرے آگے کیا ہیں. شب ہے کیا، شب کے سہارے میرے آگے کیا ہیں. جو ہمیشہ رہے حاضر کے ثناخواں جالب، جو ہمیشہ رہے حاضر کے ثناخواں جالب، وہ سخن ساز کم بخت بیچارے میرے آگے کیا ہیں. میں جس موضوع پر مختصراً، میرے پاس 8 منٹ باقی ہیں، وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس موضوع کے حوالے سے میری اپنی سٹوری ہے. اکثر لوگ مجھے جو سنتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کہتا تھا کہ میں کبھی الحاد کے بارڈر پر اور تشکیک کی وادی میں ان گھاٹیوں میں گھومتا رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں چند اشارے آج کروں گا، یقیناً سمرائز اس کو میں نہیں کر پاؤں گا، تو اس کو پھر ڈیٹیل میں کسی دن انشاءاللہ بیان کر دوں گا. آج جو گفتگو ہے اس حوالے سے 2 بنیادی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میری اپنی زندگی کے بارے میں بات ہے، تو لہٰذا یہ کوئی علمی اور استدلالی موقف نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی اور اضافی بات ہے. اضافی اور انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکے، یا ممکن ہے کسی فرد کو یہ بھلی لگے، مگر یہ علمی اور استدلالی موقف نہیں ہے. یہ میری ذاتی زندگی ہے کہ میں نے اسلام کو کیوں نہیں چھوڑا. اوبویسلی جو ٹاپک ہے، میں جب طالب علمی کے زمانے میں تھا تو میری زندگی جو ابھی ہے، میں قریباً 29 سال کا ہوں، تو یہ بتانا ضروری اس لیے تھا کہ میں 3 دوروں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر سکوں. تو میری زندگی 3 ادوار پر مشتمل ہے. نمبر 1 ہے لا علمی سے علم کا سفر، پھر علم سے تشکیک کا سفر، اور تیسرا دور ہے تشکیک سے ایمان کا سفر. یہ 3 دور ہیں جو مختلف میرے اوپر گزرے ہیں. ان کو میں سمیٹ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے مشکل کام اس کی آٹو بایوگرافی لکھنا ہے. یہ ہسٹورینز جانتے ہیں، ان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، یادداشتیں وابستہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے حقائق وابستہ ہوتے ہیں جن کو وہ پبلک میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ایسے تجربات ہیں جن کو وہ محسوس کرتا ہے. اور یہ ساری چیز آپ کے سامنے میں صرف اشارتاً رکھ رہا ہوں. 2 خواب ایسے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا. ایک، جب میں لوفر اور لفنگے کی حیثیت سے زندگی گزار رہا تھا اور مجھے دین اسلام کی الف کا نہیں پتا تھا، اور میں اسکول طالب علمی زمانے کے اندر تھا، تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ کرکٹ میچ اسٹیڈیم کے اندر میں موجود ہوں اور میرا بڑا لنگوٹیا دوست جو ہے وہ میچ کھیل رہا ہے، بیٹنگ کر رہا ہے. اسی اسنا میں بڑا خوش ہوں. یکایک ایک بندہ داخل ہوتا ہے اس میدان کے اندر. اس نے کالا لباس اوڑا ہے اور زنجیریں اس کے اوپر ہیں، اور اس نے ہاتھ میں ایک پتہ نہیں عجیب و غریب ہتھیار پکڑا ہے جس سے وہ جس کو کاٹتا ہے سلائس کر دیتا ہے، یعنی اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. بھگدڑ مچ جاتی ہے اسٹیڈیم کے اندر، سب لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ میرے پاس آتا ہے، مجھے کاٹ دیتا ہے. جب وہ مجھے 2 حصوں میں کاٹتا ہے ان کٹی ہوئی حالت کے اندر، اور یہ جان لیں کہ مجھے اسلام کی الف کا نہیں پتا تھا، یہاں تک سمجھ لیں کہ مجھے اسلام دین ہے، نظام ہے، کیا ہے، اس کی نمازیں کتنی ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، مجھے سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پتا. تو اس نے جب مجھے کاٹا تو میری زبان، آج بھی مجھے یاد ہے کہ میری زبان پر جو چیز جاری تھی وہ یہ تھی کہ ابھی تو میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. میرے اندر تشویش پیدا ہوئی، یہ عصر کی نماز کیوں آئی؟ یعنی نماز آنی چاہیے تھی، عصر کی نماز ہی کیوں آئی؟ یہ تو اب جا کر پتا چلا کہ صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، مگر عصر کی نماز کا ذکر کیوں آیا میرے خواب کے اندر؟ ہمارے ہاں بڑا ایک پیارا دوست تھے، ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. ان سے جا کر خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا دین کی طرف آ جاؤ. کیسے آتے؟ نماز آتی نہیں تھی.
اپنے بھائی کے اندر میں نے ایک بڑی شفٹ دیکھی کہ تہجد پڑھنے لگا اور اپنی زندگی کو اس نے اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. میرے لیے بڑا تعجب کی بات تھی. میں جڑا اور میں مختصر کر رہا ہوں کہ مختلف فرقوں میں ہوتے ہوئے میں نے دین اسلام کی طرف رجوع کیا, اسلام کو سمجھا. جب میں اسلام کو سمجھا تو شدت سمجھنے اور شدت جذبات کی وجہ سے اور اسلام سے محبت کی وجہ سے میں نے فرقوں کو دیکھا. ان فرقوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام کو تنقیدی طور پر دیکھوں, اور مجھے ان فرقوں سے نفرت پیدا ہوئی. جب ان فرقوں سے نفرت پیدا ہوئی تو میں نے ان فرقوں کو بالکل اگنور کر کے اور ان سے دوری اختیار کر کے میں نے خالصتاً اسلام کی طرف توجہ کی. جب میں نے اسلام کی طرف توجہ کی تو میں اتنا نیک ہو گیا, اتنا متقی ہو گیا تھا کہ آج جب میں پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میں کیا تھا. اتنا متقی ہو گیا تھا کہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میں غلوف کے درجے پر پہنچ گیا, اور کرتے کرتے صوفیوں کا ایک فرقہ ہے ملامتیہ, میں ملامتیوں کی شکل اختیار کر گیا تھا. سیفیوں کی مجلسوں میں جانا شروع ہو گیا تھا. مختصر بتا رہا ہوں آپ کو, ملامتی کیا کرتے ہیں, مختصراً ملامتی یہ کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے وہ خود کو سزا دیتے ہیں, جیسے باطنیہ اور کرامتیہ بھی کیا کرتے تھے. تو مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا تھا, میں تپتی دھوپ چھت میں جا کر مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کر روتا تھا, اپنے آپ کو تھوڑا سا پیٹتا تھا, اپنے آپ کو اذیت دیتا تھا اور سمجھتا تھا میرے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے. اب یہ میری کیفیت تھی, یہ کیفیت چلتی رہی, اور ایک عرصہ آیا مجھ پر جب میں یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ فراڈ ہے. یہ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. یہ علم سے تشکیک کا سفر تھا. اس تشکیک کے بحر بے کراں کے اندر میں آپ یہ سمجھیں کہ امید کی کشتی میں سوار ہو کر الہاد کے بارڈر پر پہنچتا ہوں, اس ساحل پر لگتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ چیز کیا ہے. یہاں میں اشارہ جس چیز کا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تشکیک نے جو چیز مجھ میں پیدا کی وہ انبیاء کا انکار تھا. کیونکہ کریکٹر اسیسینیشن جب میں نے پڑھی, اور مجھے کسی ملحد نے متاثر نہیں کیا تھا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ میرے اندر کا ایک انقلاب تھا جو آٹومیٹکلی ہو رہا تھا. انبیاء کا میں نے انکار کر دیا. انبیاء سے نکلا تو پھر میں نے کہا دھرم کیا, کیونکہ میں فرقہ واریت کو بالکل اسی طریقے سے قیاس کرتا تھا ادیان کے اوپر. میں کہتا تھا جس طریقے سے اللہ حضرت نے فرقہ بنایا ہے, یہ میں ابھی کسی کی توہین نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. میں اس طرح سوچتا تھا کہ یہ فرقہ ہے, یہ فرقہ ہے. میں سمجھتا تھا ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام اپنی طرف سے بنا دیا, نعوذ باللہ, عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے بنا دیا. تو تمام ادیان کے بارے میں میری رائے یہی ہو گئی جو فرقوں کے بارے میں تھی. کرتے کرتے میں اسلام سے نکل گیا, اور 1 2 یا 2.5 سال کا عرصہ رہا کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, اور وہ عرصہ ہے تشکیک کا جب میں نے دبا کے لبرلزم اور ماڈرنزم کو انجوائے کیا. میں نے اپنی زندگی کے اندر ہر عیاشی کی, ہر گناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور ہر سیاہ کاری اور سیاہی کو اپنے منہ پر لیپا, اور اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے اس میں سکون حاصل نہیں تھا. یہ وہ جگہ تھی جب مجھ پر موت کا خوف غلبہ کر گیا. میری راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے. میں ساری رات جاگ کر روتا تھا کہ مجھے موت کیوں آئے گی, مجھے کیوں میرے ماں باپ نے پیدا کیا ہے, میں اس دنیا میں کیوں آیا. اس موت کے غلبے نے میرے اوپر دوبارہ سے تفکر اور تدبر کا شوق پیدا کیا. میں واپس اس چیز کی طرف پلٹا تو میں نے دیکھا کہ پھر کہاں جاؤں, کیا کروں. خدا کا انکار کرنے کی جرت مجھ میں نہ ہو سکی کہ میں جس ساحل پر کھڑا ہو کر ایک لمحہ آگے جاتا تو اس کھائی میں گرتا جس میں خدا کا انکار کر سکتا تھا, مگر مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے واضح دلائل تھے جن کا انکار سوائے ضد اور بغض اور حسد اور بغیم بینہم کے اور کوئی چیز نہیں کر سکتی تھی. مگر جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جناب مجھے ایک ایسی دلیل چاہیے جس سے میرا نفس, میرا صدر اور میرا جو ضمیر ہے وہ مطمئن ہو جائے. اس امید کے ساتھ میں نے غور و فکر شروع کیا تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسئلہ خیر و شر, گڈ اور ایول کا جو مسئلہ ہے اس نے مجھے جکڑ لیا. ایک آیت آج تک مجھے قرآن سے نہ مل سکی کیونکہ وہ میری ہدایت کا سامان تھی, اور اکثر اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ایک چنگاری آپ کو رستہ دکھا کر غائب ہو جاتی ہے, پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں گئی. وہ آیت کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تمہاری آزمائش کے لیے رکھا ہے, کیا تم اب بھی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. مجھے آج تک یہ آیت دوبارہ نہیں مل سکی. میں سوچ میں پڑ گیا اس آیت کو پڑھ کر کہ شیطان کے وجود سے وجود الہ کا استدلال ہو رہا ہے, اور پھر میں نے یہ چیز نوٹ کیا کہ شر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو میں مذہبی یا دینی اخلاقیات نہیں سمجھتا, خالصتاً فطرتی اور انسانی سمجھتا ہوں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی انسیسٹ کو کیوں غلط کہا جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کسی کے مال کو لوٹنے کو, چوری کرنے کو کیوں غلط کہا جاتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی جب میں جھوٹ بولتا ہوں میں گلٹی کیوں فیل کرتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں جب اپنی جیب سے مال نکال کر کسی کی مدد کرتا ہوں تو مجھے فقر, غریبی اور تنگ دستی کا خوف کیوں لاحق ہوتا ہے. یہ جو جذبات تھے میرے اندر ایک ہیجان اور کشیدگی پیدا کیے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس حقیقت کو سمجھوں کہ ایک سافٹ ویئر میرے اندر ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ کوئی ہے, اور اگر وہ کون ہے اس کی حقیقت تلاش کرنے کے لیے میں پلٹا, اور بالآخر میں نے اسلام کو دوبارہ اپنے سر کا تاج اور اپنے
آنکھوں کا سرما بنایا کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش جلوہ افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔